بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عید الاضحیٰ بالکل چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ یہ بہت ہی قیمتی دن ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے، اور خاص کر 9 ذی الحجہ کے بارے میں تو بہت ہی زیادہ تاکید ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنا یہ پچھلے پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پچھلے پورے سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور نہ صرف پچھلے بلکہ آئندہ ایڈوانس بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے ایک پورے سال کے۔ تو آپ غور کیجئے کس طرح اللہ کی رحمت ہے، شفقت ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ پھر قربانی کے بارے میں پوچھا گیا نبی علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پوچھا گیا ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو بتایا نبی علیہ السلام نے کہ ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی، یعنی جانور کے جتنے بال ہوں گے یا اون ہے اس کے اوپر، اس کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملے گی ایماندار کو۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمہارا یعنی یہ گوشت اور خون نہیں پہنچتا ہے مجھے، بلکہ تمہارا وہ تقوی، وہ تمہاری دلی کیفیت، وہ مجھے پہنچتی ہے، وہ مجھے چاہیے کہ مال کی محبت کے باوجود تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ اور قربانی اور ابراہیم علیہ السلام کی یاد، یہ جو دن آتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیں، ان کے ایمان اور عقیدے کو آپ دیکھیں، کس طرح توحید کی دعوت انہوں نے، ایمان خالص کی بات انہوں نے اپنے گھر سے شروع کی کہ ابا جان کیوں ان کو پوجتے پکارتے ہو جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ پہچانتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور پھر ان کو پوجتے ہو؟ کچھ تو غور کرو۔ پھر پوری قوم کے سامنے سوال کیا کہ قوم کے لوگوں، یہ جن کو پوجتے پکارتے ہو، جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا سنتے ہیں؟ تو یاد رکھیں میرے بھائیوں، یہ سننے کا عقیدہ جو ہے نا، یہ شرک کی جڑ ہے۔ تو آج افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ کچھ لوگ ہیں وہ پیسہ ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے ہیں، یا اس میں زیادہ جوش و خروش نہیں دکھاتے ہیں، بلکہ رونا اس بات کا ہے کہ اکثریت ہے وہ قربانیاں بھی کرتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا امتی، ابراہیم علیہ السلام کی یعنی ملت، اور پھر نبی علیہ السلام کا امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایمان جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام والا نہیں ہے۔ ان کے اندر جو ایمان ہے وہ آزر والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو مشرک باپ آزر، جو خود بناتا تھا، پوجتا تھا، پکارتا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اس کو منع کرتے تھے، بالکل اسی طرح یہ ہمارے مسلمان ہیں، ان کا عقیدہ ہے آزر کا۔ یہ اپنے ان معبودوں کو خود بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں۔ بتاؤ اللہ کے بندو، یہ جو تم نے مزار بنائے ہیں، یہ جو تم نے روزے اور درگاہیں جن کو کہتے ہو، مقبرے جن کو کہتے ہو، یہ اللہ نے بنا کے دیے تمہیں، یا تم خود ان کے بنانے والے ہو؟ جس طرح ہندو اپنے مندر خود بناتا ہے، اپنے بتوں کو خود گڑتا ہے، یہ مسلمان بھی اپنے بتوں کو خود گڑتے ہیں اور ان کو پوجتے ہیں اور پکارتے ہیں۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ایمان عقیدہ درست کیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام والا وہ ایمان عقیدہ جب تک تم نہیں اختیار کرو گے، تمہاری قربانی کیا، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے حج اور عمرے سب بیکار ہیں، اور تمہیں ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا۔ چاہے پوری دنیا کے جانور تم اللہ کے راستے میں ذبح کر دو، پوری دنیا کی دولت سے کوئی ایسا خوبصورت جانور، بیل یا بکرا یا چھترا تم خرید کر اللہ کے راستے میں قربان کرو، بیت اللہ میں جا کر کرو، اللہ اس قربانی کو قبول کرنے والا نہیں ہے جب تک تمہارا ایمان خالص نہیں ہوگا، جب تک تم اللہ کو اکیلا معبود نہیں مانو گے۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم جب تک نہیں مانو گے کہ اللہ کے بندو تمہارا الہ ایک ہے، اور یہ جو درگاہیں اور یہ جو مزار اور یہ جو پیری مریدی، تعویذ گنڈا، عرس اور میلے، واسطے اور وسیلے، رکوع اور سجدے، وہاں جا کر یہ ایمان کے اندر خرابی ہے۔ اس ایمان کی خرابی کے ساتھ تم جتنا مرضی عمل کر کے دکھا دو، یاد رکھنا تم جنت نہیں جا سکتے ہو۔ تم خیر خواہی کر کے تم عیدی سے بڑے وہ بن جاؤ، رفع عام کے کام کرنے والے۔ یاد رکھنا یہ چیزیں ایمان خالص پیدا ہونے نہیں دیتی ہیں۔ مجھے ابھی تک یاد ہے، میں نے اخبار کے اندر بہت بڑا اشتہار دیکھا جس میں وہ عیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے جنت کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے میں جہنم میں جانا چاہتا ہوں، اور جہنم کے اندر چونکہ انسانیت بڑی دکھی ہوگی، وہاں بڑے زخمی ہوں گے، ان کو مار پڑ رہی ہوگی، اللہ کے عذاب کے اندر ہوں گے، رو رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے، تو وہاں میں جہنمیوں کی مرہم پٹی کیا کروں گا۔
آپ غور کیجئے اللہ کے بندو، اس سے زیادہ کوئی جہنم کا مذاق اڑ سکتا ہے؟ اس سے زیادہ کیا کوئی جنت کا مذاق اڑا سکتا ہے؟ تم دیتے رہو ان کو 21 توپوں کی سلامی، جب تک وہ ایمان خالص نہیں ہوگا، آخرت کا وہ یقینی وعدہ، جنت کا شوق، جہنم کا ڈر، جب تک یہ پیدا نہیں ہوگا تو یہ خدمت خلق کے ادارے آپ کو پھر اسی طرح کا ذہن بنا کے، یہ کبھی پھر شرک کے خلاف نہیں بولیں گے، ایدی صاحب کبھی شرک کے خلاف نہیں بولیں گے، یہ علی اجویری کا مزار نہیں ہونا چاہیے، یہ محی الدین چشتی کو پکارنا شرک ہے، عبد القادر جیلانی کی جو نظر و نیاز کی جاتی ہے 11ویں کی شکل میں، یہ شرک ہے، محرم کے کنڈے حرام ہیں، اور یہ ساری نظر و نیازیں یہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اتنی نجس قرار دیتا ہے کہ سور کے گوشت سے زیادہ حرام ہے۔ اللہ کی بات سچی ہے بالکل، اللہ تعالیٰ نے یہ 4 جگہ قرآن کے اندر بتایا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اسی ترتیب کے ساتھ یہ مردار تمہارے اوپر حرام ہے، اور یہ سور کا گوشت تمہارے اوپر حرام ہے، اور یہ بہتا ہوا خون تمہارے اوپر حرام ہے، اور سب سے زیادہ نجس اور حرام ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، کوئی تمہاری نظر و نیاز، کوئی تمہاری اس طرح کی چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف اشارہ کر دیا جائے، یہ دیگ عبد القادر جیلانی کے نام کی ہے جی، یہ بکرا جی فلاں بر امام کے نام کا ہے جی، اور غور کرو ظلم کی انتہا دیکھو، میں نے خود دیکھا ہے، یہ قربانی کے بکرے کو لے جا رہے ہیں ایک صاحب، اور پوچھا کہاں جا رہے ہو، کہنے لگا کہ وہ داتا دربار ذرا چکر لگا کے لاؤں گا۔ اللہ کے بندو، یہ تو ادھر ہی حرام ہو گیا، یہ ادھر ہی حرام ہو گیا، جب تم نے اللہ کے لیے قربانی کی نیت کی اور پھر جا کے مزار کا چکر لگا کے جاؤ گے تو یہ تو تمہارے اوپر حرام ہو گیا، اس کا اب تم اللہ اکبر بے شک پڑھ کر اس کو ذبح کرو، یہ حلال نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ غیر اللہ کی طرف آپ نے اس کو اشارہ کر دیا، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اللہ کے بندو، بہت بڑی زیادتی ہے، اور امت مسلمہ کی بربادی ہے اس کے اندر۔ اور تم اگر اپنے ملک کو پوری دنیا سے زیادہ فلاحی مملکت بنا دو اور اپنی طرف سے مدینہ ریاست کے نام اس کو دینا شروع کر دو، تو بتاؤ زہر کو اگر آپ شہد کہنا شروع کر دیں گے تو کیا وہ شفا بخشے گا آپ کو؟ تو اس پاکستان کو مدینہ ریاست اگر بنانا ہے تو مدینے والے جس راستے پر چلے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اختیار کریں سورہ الممتحنہ کے اندر، کہ دیکھو تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ساتھی ہیں، جب انہوں نے اپنی پوری قوم سے کہہ دیا تھا اور برات کا اعلان کر دیا تھا کہ قوم کے لوگوں میں بالکل برات اور نفرت کا اظہار کرتا ہوں ان سارے عقائد سے، مشرکانہ طریقوں سے جو تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہو، دوسروں کو داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز سمجھ کر ان کو پکارتے ہو، ان کے واسطے وسیلے دیتے ہو، میں نفرت اور بیزاری کا اعلان کرتا ہوں تمہارے اس شرک سے، میرا ذرا برابر تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا شرک کرنے والوں کی قربانی نہیں ہے، حتیٰ کہ خالص جو ایماندار ہیں ان کو چاہیے کہ کوئی ایک کسی شرک کرنے والے کا حصہ بھی اپنی قربانی کے اندر شامل نہ کریں، ورنہ ان کی بھی قربانی نہیں ہے، تاکہ پوری طرح بات واضح ہو جائے، شرک کرنے والوں کا کوئی عمل اللہ قابل قبول نہیں کرتا ہے، لہذا ابراہیم علیہ السلام والا وہ ایمان جب تک نہیں پیدا ہوگا، وہ جو کسی نے کہا نا کہ آج بھی یہ آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام والا ایمان تو پیدا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کس طرح اللہ کے ماننے والے تھے، شرک سے نفرت کا اظہار کرنے والے، پوری قوم کے سامنے ایمان عقیدے کی باتیں رکھی اور انہوں نے آگ میں ڈالا، وہاں سے باہر اللہ نے نکالا، خیریت سے باہر نکل کر پھر تقریر کی ہے، اور پوری قوم ایک طرف ہے اور صرف ایک ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام جو بعد میں اللہ نے ان کو بھی پیغمبر بنایا وہ مانے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، یہ دین اسلام ہے، یہ وہ صوفیوں والا دین نہیں ہے کہ حضرت صاحب نے دائیں طرف نگاہ اٹھائی اور 90,000 کو مسلمان کر دیا، بائیں طرف پھونک ماری 90,000 کو مسلمان کر دیا، سامنے نگاہ کی 90,000 کو حافظ قرآن بنا دیا۔ وہ یہ کہاں سے دین لے کے آئے ہو؟ یہ صوفیوں کی کتابوں میں یہ چیزیں پڑھ کے تم نے سمجھا کہ دین اسلام بھی یہی ہے؟ دین اسلام یہ نہیں ہے میرے بھائیوں، دین اسلام بڑا سادہ دین ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال اس توحید کی دعوت دیتے رہے، اور آخر میں جب اللہ نے عذاب کا فیصلہ کیا تو چند لوگ تھے، 70-80 اتنے لوگ تھے جو کشتی میں بیٹھنے کے لائق ہوئے ہیں، اور کشتی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بٹھا دیا، کتا اور سور تو اس کے اندر بیٹھ سکتا ہے، بلی بیٹھ سکتی ہے، اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا، لیکن نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں بیٹھ سکتا ہے، نوح علیہ السلام کا بیوی نہیں بیٹھ سکتی ہے، سید زادہ نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ تو یہ جو آج سیدوں کا معاملہ چلا ہے، سید اللہ کے بندو، یہ سارے کے سارے سید ہیں، لیکن یاد رکھیے ایمان عقیدے کے اوپر فیصلہ ہونے والا ہے۔ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں اس کشتی کے اندر بیٹھ سکتا ہے شرک کی وجہ سے، تو تم وہاں جنت میں کیسے جاؤ گے شرک کرنے کی وجہ سے؟ لہذا توبہ کرو، خالص توبہ کرو اللہ کے بندو، ابھی بھی چند دن ہے، قربانی سے پہلے توبہ کرو۔
یا علی مدد سے توبہ کرو، یا رسول مدد سے توبہ کرو، عرس اور میلے کرنے سے توبہ کرو، مزاروں پر جانے سے توبہ کرو، اور تعویذ گنڈے سے توبہ کرو، جمہوریت کے اس نظام سے توبہ کرو، یہ بھی مشرکانہ نظام ہے، فرقوں سے توبہ کرو، بریلویت سے توبہ کرو، دیوبندیت سے، اہل حدیثیت سے، مسلکوں سے، سیاسی پارٹیوں سے، یہ جتنی شرک کی قسمیں اللہ کے بندوں سے توبہ کر کے ایک ایمان کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر اکٹھے ہو جاؤ اور کہہ دو کہ اللہ اکیلا ہے، وہ ایک ہے، وہی داتا ہے، وہی دستگیر ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، اور سچی معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، پھر تمہاری قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر تمہیں امن و چین سے زندگی بسر کرنے کا موقع دے گا، اور مرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی جنتوں کے اندر بڑی زبردست جنتیں اللہ نے تیار کر کے رکھی ہیں، یقین کیجئے جن کی وسعت زمین اور آسمان جتنی ہے، کم از کم جتنی جنت، یقین کیجئے سب سے آخری جنتی جو جنت میں داخل ہوگا، جس نے زمین اور آسمان کو گناہوں سے بھر کے گیا ہوگا لیکن شرک نہیں کیا ہوگا، تو اس کی بادشاہی پتہ ہے کتنی بڑی ہوگی؟ اس زمین کے 50 گنا بڑی اس کی بادشاہی ہوگی، جو آخری جنتی ہوگا، اس کے بعد جہنم سے کوئی نہیں نکلے گا۔ یہ گناہوں کی سزا کاٹنے کے بعد پوری زمین کو گناہوں سے بھر کر گیا تھا، اس کی بات ہو رہی ہے، اور جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان میں شامل فرمائے، ان کا کہنا ہی کیا۔ اور دوسری طرف زمین اور آسمان کو نیکیوں سے بھر کے جانے والے، ان کے عقیدے میں اگر ایک شرک رہ گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ انہوں نے مانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو رکوع، اللہ کے علاوہ کسی اور کی ایک پکار لگائی، ذرا سی نظر و نیاز کی اللہ کے علاوہ کسی اور کی، تو یاد رکھیے پوری کائنات کو نیکیوں سے بھرنے کے بعد بھی جب اللہ کے پاس جائیں گے جنت نہیں جا سکیں گے، جنت حرام کر دی گئی، چاہے تم وردی میں مرو یا غیر وردی میں مرو۔ اللہ تعالیٰ وردی نہیں دیکھتا ہے کہ بھائی وہ ڈیوٹی دیتے ہوئے مارے گئے، بھائی ڈیوٹی دیتے ہوئے مارے گئے تو ایمان عقیدہ کیا تھا؟ اگر ڈیوٹی دیتا ہوا قادیانی مارا جائے گا تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ ابھی تو تارا سنگھ ہماری فوج میں ہے، کیا وہ ڈیوٹی دیتا ہوا اگر پاکستان کے لیے لڑتا ہوا مارا گیا تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں جا سکتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، لہٰذا اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو میرے بھائیو، للہ توبہ کرو، معافی مانگو، ایمان عقیدہ درست کرو، دیکھنا تمہارے سارے مسائل چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے، کوئی قوم تمہیں مغلوب نہیں کر سکتی۔ جب اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، اللہ کو اپنے ساتھ کر لو، بس سارے مسائل کا حل یہی ہے، یقین کیجئے۔ میں اللہ کے بھروسے پر اٹھا ہوں، یاد رکھیے، اللہ کے بھروسے پر اٹھا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان خالص کی توفیق عطا فرمائے۔